بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک کینیڈین میں خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی پریشان کن ہے، وہ ہے گلوبل ریسیٹ۔ جی ہاں، اردو میں گلوبل ریسیٹ کو آپ کہیں گے کہ دنیا کے نظام کی دوبارہ سے ایک نئی ترتیب۔ ابھی ریسنٹلی خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا میں کروڑوں کی تعداد میں کسان احتجاج کرنے سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ ان کو روکنے کے لیے ایسے انتظامات کر رہی ہے جیسے کوئی جنگ لڑ رہی ہو۔ کسان باہر کیوں نکلے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے زراعت کے شعبے میں کچھ نئے قوانین متعارف کروائے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق اب کسان نہ تو اپنی مرضی کا غلہ اگا سکیں گے، نہ اس کی کوئی قیمت مقرر کر سکیں گے، نہ ہی عالمی منڈی میں بیچ سکیں گے۔ یعنی اب یہ حق بڑی بڑی کمپنیوں کے حصے میں آ گیا، اور کسان اب ایک غلام کی طرح کام کریں گے۔ اس طریقے سے دنیا کی خوراک کو کنٹرول کرنے کا یہ پہلا سٹیپ رکھ دیا گیا، اور پروبیبلی پاکستان میں بھی بہت جلد اس سسٹم کو متعارف کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو یہ ان کی موت ہے۔ اس ساری صورتحال پر پاکستان کے ڈیفنس اینالسٹ زاہد حامد صاحب کیا کہتے ہیں، یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جس کو یہ گلوبل ریسیٹ کہتے ہیں، اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ پوری دنیا کی خوراک کی سپلائی کو کنٹرول کیا جائے۔ 1973 میں ہنری کیسنجر نے فوڈ جینوسائیڈ پلان دیا تھا کہ اگر آپ خوراک کنٹرول کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اب جو پوری دنیا میں ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تمام چھوٹا اور درمیانہ کاروبار تباہ کیا جائے گا، تمام دنیا میں مذاہب ختم کیا جائے گا، تمام تعلیمی نظام تباہ کیا جائے گا، اور پوری دنیا کی خوراک کی سپلائی تباہ کی جائے گی۔ اس وقت قوانین یہ بنا دیے ہیں بھارت میں انہوں نے کہ بھارتی کسان جو اپنی زمین پر غلہ اگاتے تھے، نہ وہ اپنی مرضی کا غلہ اگا سکیں گے، نہ وہ اس کی قیمت متعین کر سکیں گے، نہ اس کو عالمی منڈی میں یا کھلے بازار میں بیچ سکیں گے۔ یہ تمام کام اختیار دے دیا گیا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو۔ تو بنیادی طور پر بھارتی کسان اب یہ سمجھ گیا ہے کہ اگر اس کو اختیار نہیں ہے اپنی فصل اگانے کا اور اس کو فروخت کرنے کا اور قیمت طے کرنے کا، تو پھر یہ کروڑوں کسانوں کی موت ہے۔ یہی قوانین اب پوری دنیا کے ہر ملک میں نافذ کیے۔ امریکہ بر صغیر میں انڈیا کو ہیڈ بنانا چاہتا ہے، خاص طور پر پاکستان اور چین کے اگینسٹ۔ جو بائیڈن گورنمنٹ کے ساتھ انڈیا کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے کہ اس نئے نظام میں انڈیا ایک بڑا رول پلے کرے گا۔ انڈیا کے لوک سبھا میں مودی اپنی تقریر میں دیکھیں کیا بات کر رہا ہے۔ پوسٹ کورونا بھی ایک نیا ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے۔ پوسٹ کورونا کے بعد دنیا میں ایک نیا سبندوں کا واتاورن شیپ لے گا۔ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم ورلڈ وار کے بعد ایک مک درشک کے روپ میں بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے تو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے وہ کالخان بھی بہتر ہے۔ لیکن آج پوسٹ کورونا جو نیا ورلڈ آرڈر تیار ہوگا، اور ہونا ہی ہے، کس روپ کا ہوگا، کیسا ہوگا، کون اس کو انیشیٹ کرے گا، وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن دنیا نے جس پرکار سے سنکٹ کو جھیلا ہے، دنیا اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہوئی ہے اور ہونا ہے۔ ایسی استھتی بھارت وشو سے کٹ کر کے نہیں رہے۔ نئے ورلڈ آرڈر میں بھارت کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بھارت کو سشکت ہونا پڑے گا، سمرتھ ہونا پڑے گا، اور اس کا راستہ ہے آتم نربھر بھارت۔ پچھلے سال 2020 میں گریٹ ریسیٹ یا گلوبل ریسیٹ کے سلسلے میں ورلڈ اکنامکس فورم کی 50ویں میٹنگ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہوئی ہے، جس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ ملکہ برطانیہ کا بڑا بیٹا۔ اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اب دنیا کو ایک نئی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اس سسٹم میں، جس کو گلوبل ریسیٹ کا نام دیا گیا ہے، انسان مکمل کنٹرول میں ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جس کے اوپر ٹریکر لگا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے فون کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر کہ اس وقت میری گاڑی کی لوکیشن کیا ہے۔ اور یہ جو آپ آج کل 5G ٹاورز دیکھ رہے ہیں، جو کہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا لیکن بہت جلد آ جائے گا، تو وہ بھی بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے۔ اس دنیا میں جس کو یہ زائنسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، نہ تو وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس ہوں گے، نہ آزادی رائے۔ جیسے کہ اس وقت دنیا میں 195 ممالک ہیں، ان کو بھی کم کر کے چند بڑے ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان کے اس
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मजहब का कोई वजूद नहीं होगा, मजहब की कोई आज़ादी नहीं होगी, क्योंकि इनके बाकी मकासद में से एक मकसद आबादी को कम करना है। तो ये क्या करेंगे कि उन लोगों को जिनको ये मिसफिट कहेंगे या नाकारा लोग कहेंगे, उनको ये ख़त्म कर देंगे। नाकारा में वो लोग होंगे जो सिस्टम में मिसफिट होंगे, चाहे उसकी वजह उनकी ज़्यादा उम्र हो या उनकी कम तालीमी काबिलियत। वैसे भी दुनिया ने जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में कामयाबियां हासिल कर ली हैं, अब नेगेटिव माइंडेड लोगों के जहन में इंसानी आबादी एक बोझ बन गई है, जिसको ये कम करना चाहते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से अब आप बगैर ड्राइवर के गाड़ियां चला सकते हैं, साइंटिफिकली इक्विपमेंट्स यूज करके, बगैर इंसानों की मदद के फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन करवा सकते हैं, जो पास्ट में इंसानी सुपरविजन या डिसीजन मेकिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये भी पॉसिबल हो गई है। तो आबादी को कम करने के लिए अगले सालों में आपको बहुत सारी जंगें नजर आएंगी। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का ड्रामा करके उसका सहारा लेकर पहले ही ये जो लॉकडाउन इन्होंने किए हुए हैं, उसका मकसद क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो तरक्की पजीर ममालिक है, उनकी मईशत पहले कमज़ोर होती है, उसको मज़ीद तबाह करके उसमें भूख इफलास फैलाकर लोगों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बावजूद दुनिया के प्रेशर के मुकम्मल लॉकडाउन करने से ग्रेज किया, और जो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है। अब दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को मुकम्मल मायूस होने के बजाय इन ज़ायनिस्ट इक़दामात के ख़िलाफ़ अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। तारीख गवाह है कि बहुत सारे दुनिया में फ़िरौन आए, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें तबाह कर दिया और दुनिया के लिए निशानियां छोड़ दी। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, पाक कैनेडियन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी टाइम पर मिल जाया करें, और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज़।